جہاں موجود چیف جسٹس صاحب بیٹھتے ہیں یا ان کی سربراہی میں بینچ بیٹھتا ہے، وہاں پر 3 کرسیاں لگا دی گئی ہیں، جس کا مطلب ہے تینوں جج صاحبان کی موجودگی میں یہ فیصلہ پڑھا جائے گا۔ کچھ ہی دیر بعد یہ فیصلہ ابھی آئے نہیں ہیں، ابھی آئے نہیں ہیں، لیکن کرسیاں لگا دی گئی ہیں۔ یہ کہہ کہ ہم دل کو بہلا رہے ہیں، جی ہاں جی ہاں، وہ اب چل چکے ہیں، وہ اب آ رہے ہیں۔ جی 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 جی، ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے۔ تو کچھ ہی دیر بعد آیا چاہتا ہے فیصلہ، کیونکہ 3 کرسیاں لگ چکی ہیں۔ تو یہ بڑا دلچسپ پہلو تھا نیوی اور ایئر فورس کا جو انہوں نے بات کی۔ جہاں تک شامی صاحب یہ 20 ارب روپیہ نکالنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو 20 ارب روپیہ اس وقت دونوں صوبوں میں انتخابات کے لیے 5 ارب پہلے الیکشن کمیشن کے پاس آ چکا ہے۔ تو اس میں سیکیورٹی کا جو معاملہ تھا اس میں عدالت نے کہا کہ اس میں ٹھیک ہے، فورسز جو ہیں اس وقت لگی ہوئی ہیں، لیکن جو نان کامبیٹ جو فورس کے جو لوگ ہیں ان کو ڈپلائی کیا جا سکتا ہے۔ پھر کہا گیا جی ان کی تربیت کرنی ہے، تو عدالت کی جانب سے اچھا عادل، یہ کچھ ہی دیر تک تو فیصلہ باقاعدہ پڑھنا شروع کر دیا جائے گا اور پھر خد و خال بھی سامنے آ جائیں گے، لیکن جو آپ نقطہ بیان کر رہے ہیں یہ تو ہے مالی معاملہ کہ پیسوں کی عدم موجودگی، لیکن اس کے علاوہ جو آج سیکرٹری دفاع نے رپورٹ جمع کروائی ہے وہ کتنی اہم ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہ بھی تو زمینی حقائق ہی مانے جائیں گے۔ دیکھیں، سیکرٹری دفاع نے کل کچھ مسائل تو بیان کیے تھے اور کچھ چیزیں انہوں نے کہا حساس نوعیت کی ہیں، ہمارے دشمنوں کو معلوم ہو جائیں گی، اس لیے ہم اس کو یا تو سیل بند لفافے میں آپ کو بتائیں گے تو یا اس کو چیمبر میں بتایا جائے گا۔ تو وہ بہرحال سیل بند لفافہ جو ہے وہ صبح چیف جسٹس کے چیمبر میں پہنچ گیا، اور بنیادی طور پہ اسی رپورٹ کی وجہ سے ابھی تک تاخیر ہوئی فیصلے میں، اور اسی رپورٹ کی وجہ سے کیونکہ اس پہ کافی ڈیپینڈ کیا جا رہا ہے۔ ایک تو وزارت خزانہ کی رپورٹ اور ایک جو امن و امان سے متعلق جو رپورٹ ہے، لیکن عدالت کا جو کنسرن وہ مالی معاملے پر زیادہ نہیں تھا۔ عدالت کے جو تینوں جج صاحبان ہیں وہ یہ سمجھتے، ان کے جو ریمارکس یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو 20 ارب روپیہ ارینج کرنا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ ترجیحات کا معاملہ ہے، یہ کہیں سے بھی مینج کیے جا سکتے ہیں، کٹس لگا کے مینج کیے جا سکتے ہیں، تنخواہوں میں 3 فیزز میں کٹس لگا کے مینج کیے جا سکتے ہیں۔ اس کو کوئی ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے لیپ ٹاپ سکیم کا 10 ارب روپیہ مختص کیا گیا ہے، جو ترقیاتی فنڈز جو ایم این ایز کو دیے گئے ہیں، تو عدالت نے اس پہ کوئی زیادہ کنسرن ظاہر نہیں کیا۔ عدالت نے خود یہ کہا کہ کنسرن ہے تو سیکیورٹی کے معاملے پہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے حل بھی تجویز کیے۔ مثال کے طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو وکیل نے بتایا تھا کہ کتنے فیصد پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ نارمل ہیں، وہ بتایا جی more than 50% نارمل ہیں، وہاں پر تو صرف پولیس سے بھی کام چل جائے گا۔ 45% پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جو حساس ترین ہیں، حساس ہیں، تو وہاں پر ڈپلائمنٹ کرنی ہے۔ پھر وہاں پر جو وزارت دفاع کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جو الیکشن کمیشن کو بتایا گیا تھا کہ جو اسٹیٹک ڈپلائمنٹ ہے وہ نہیں ہو سکتی، کیو آر ایف دے سکتے ہیں۔ تو اس پہ عدالت نے کہا کہ پھر اس میں نیوی اور ایئر فورس کے افسران کے جوانوں کو لگایا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کے حل عدالت کی جانب سے تجویز کیے گئے تھے، اور اس میں جو رپورٹ اب جو آنی تھی ظاہر ہے اس رپورٹ کو ریپروڈیوس کیا جانا ہے۔ اچھا ایک سیکنڈ عادل، ایک سیکنڈ ساتھ رہیے گا، کچھ ہی دیر بعد فیصلہ سامنے آ چکا ہوگا، میں مزید آپ کو انگیج کرتا ہوں، باقی ہمارے پینلسٹ بھی ظاہری بات آپ سے بات کرنا چاہیں گے۔ شامی صاحب، یہ نیوی اور ایئر فورس ان دونوں کا تو مخصوص قسم کی جاب کی نیچر ہے، ان دونوں فورسز کا تجربہ کبھی ماضی میں رہا ہے آن فیلڈ الیکشن کے لیے؟ نہیں، یہ تو کیونکہ ہمیشہ بری یا جو رینجرز یا دیگر فورسز ہیں وہی انگیج ہوتی ہیں، اب نیوی یا ایئر فورس کبھی آئی ہے میدان میں اس طرح؟ نیوی اور ایئر فورس ہاں جی، دونوں سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے پولیس کو آپ بارڈر پہ بھیج دیں۔ دیکھیں نہیں، ان کا ایک اپنا فورٹے ہے سر، ان کی اپنی صلاحیتیں ہیں، لیکن وہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے دیکھیے وہ زمین پر کبھی کام کرتے ہی نہیں ہے نا، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا زمینی حقائق کیا ہے، ان کا جو کام ہے ان کو ہوا کے حقائق کا معلوم ہے اور یا سمندر کا۔ اب بری فوج جو ہے وہ تو یہی رہتی ہے زمین پر اور ملک کے معاملات سے آگاہ ہوتی ہے، اور یہ جو اگر آپ نیوی کے اور ایئر فورس کے سپورٹ کریں کہ وہ سیکورٹی فراہم کریں گے تو یہ تو میرا خیال بڑا ایک لطیفہ ہوگا۔ رشید صافی صاحب نے کوئی جملہ کسا ہے، کیا کہا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کہہ رہا ہوں خلائی مخلوق کے فیصلوں کے لیے جو ہے فضائیہ بہت کارگر ثابت ہو سکے، ریڈار وغیرہ ان کے پاس ہوتے ہیں سب۔
हाँ ये हो सकता है। लेकिन ये भी ज़हन में रखें, खलाई मखलूक जो है अमूमी नौइयत के रेडार्स में उसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, और अभी नौबत भी नहीं आई। स्टेलेक्टोट। शामी साहब आप बात पूरी कीजिए सर। नहीं ये तो मतलब ये है कि ये इंतज़ाम जो है वो तो पुलिस को करना होगा या फौज को करना होगा। यानी अगर ये जो रिटायर्ड फौजी हैं आप उनको भी तलब करके फौरी तौर पर ये ड्यूटीज़ नहीं दे सकते, ये भी मुश्किल हो जाएगी जरूर। बिल्कुल ठीक है। तो जी कमरा अदालत ने नंबर 1 में, सुप्रीम कोर्ट में जो कमरा नंबर 1 है